قلیل تر جواب کو لے کر، لیکن ضروری نہیں کہ قلیل ہو تو فتح نہیں ملتی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی قلیل قومیں تھیں، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ نے ان کو کثیر پر غلبہ عطا فرمایا۔ وادی بدر میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری جس وقت ہوئی، اس سرزمین کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم رسی کا شرف حاصل ہوا۔ بدر کی وادی، بدر کا مقام، بدر کا محرکہ، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ افروز ہو کر اس مقام پر ان اصحاب رسول جن کے جذبے قابل دید تھے، منظر عجب اور نرالا تھا۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی وادی میں تشریف لے آئے۔ اہل کفار نے، اہل مکہ نے اس وقت بدر کے جو کنویں تھے پانی پر پہلے قبضہ کر لیا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم نے بدر کے کنووں پر قبضہ نہیں کرنا، بلکہ جو کافر بھی آج بدر کے کنویں سے پانی پیے گا وہ یہیں بدر کی وادی میں کل جہنم رسید ضرور ہوگا۔ کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اسلام بپا کرنے سے قبل ایک دن پہلے، صحیح بخاری کی روایت ہے، مولا کائنات حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں چھڑی مبارک لے کر صحابہ کی جماعت کو اپنے ساتھ لے کر میدان بدر کا وزٹ فرمایا اور باقاعدہ دست نبوت سے اس چھڑی سے نشانی لگا کے فرمایا کل اس مقام پر عتبہ کی لاش پڑی ہوگی، کل اس مقام پر شیبہ پڑا ہوگا، اس مقام پر امیہ پڑا ہوگا، اور اس مقام پر میری امت کا فرعون بوچال جیسا مردود پڑا ہوگا۔ کل کی خبر ہے مگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبل بتا رہے ہیں۔ اللہ کی عطا اور رب العالمین کی کرم نوازی سے میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے موت کی اپروول دے رہے تھے، حضور ان کے ڈیتھ وارنٹ پر سائن فرما رہے تھے کہ جو بھی رب اور رسول کی دشمنی میں آئے گا اللہ رب ذوالجلال نے ذلت اور خواری ان کے مقدر میں کی ہے، بدر کی وادی انہی کے لیے جہنم ثابت ہوگی۔ اور وہی ہوا، صفیں جب درست ہوئی، کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل والی رات صحابہ فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم سارے کے سارے آج کی رات سو جاؤ، آج تمہارے لشکر کی رکھوالی کو اللہ کا حبیب صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے اجازت لی قدم بوسی فرما کے کہ آقا آپ کے عریش مبارک یعنی خیمہ پاک کی حفاظت میں کروں۔ فرمایا جبریل امین تشریف لے آئے، اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا میرے حبیب واللہ یعصمک من الناس، صدیق کو اجازت ضرور دیں مگر عرش والے نے آپ کی حفاظت کے ذمہ کو بھی اٹھا لیا۔ بدر کی وادی میں میرے کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جس لشکر سے سامنا تھا وہ آپ کے مبارک لشکر سے 3 گنا زیادہ ان کی تعداد۔ وادی بدر میں مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو ترتیب دینے سے پہلی رات رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات پھر دعاؤں اور التجاؤں میں اللہ کے حضور بسر فرمائی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں انداز یہ تھا کہ حضور کی پاک کملی مبارک، پاک چادر کندھے مبارک پر تھی، دعا میں لجاجت اور عجز و انکساری کا انداز ایسا تھا
مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر بار بار کندھے مبارک سے سرک جاتی تھی، نیچے تشریف لے جاتی تھی، میں اس چادر کو پھر محبوب کے کندھوں پہ ڈال دیتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے غزوہ بدر میں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں جہاں نیاز کا پہلو دیکھا، اسی دعا کے ایک حصے میں ناز کا پہلو دیکھا۔ فرماتے ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، میرے مالک مولا میں تن کا جوڑ کر میرے اللہ دین اسلام کے اس عمارت کی خاطر اس قلیل سی جماعت کو لے کر آج وادی بدر میں پہنچا ہوں، میرے اللہ میرے نبوت کی تبلیغ و تعلیم و تلقین کی یہی صبر یہی اجر میں نے اس قلیل سی مختصر جماعت کو تیار کیا ہے۔ اللہم ان تہلک هذه العصابہ، اگر میرے سجن میرے بیلی میرے سنگی میرے ساتھی میرے اصحابی ان تہلک اگر آج مارے گئے تو پھر تو گواہ ہو جا، تو سن لے لا تعبد فی الارض ابدا، صبح قیامت تک تجھے پوجنے والا کوئی نہیں ہو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناز والی یہ انداز والی دعا عجب ترین دعا، ادھر سے دعائے مصطفیٰ زبان نبوت سے نکلی وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لبوں پر دعا جاری تھی، عرش اعظم سے صدا آئی سدرہ کے راہی جبریل امین، جی مولا رب جلیل فرما جلدی کرو، اپنی کمان میں فرشتوں کا 1000 کا دستہ لے کر یونیفارم تبدیل کر کے محبوب کی مدد کی خاطر وادی بدر میں پہنچو۔ وادی بدر میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب مدد کی دعا جاری ہے، جبریل آج میری تصویر چھوڑ کر مصطفیٰ کی مدد کے لیے میدان بدر میں پہنچے۔ فرشتوں نے عرض کیا، صاحب تفسیر قرطبی لکھتے ہیں مالک کائنات نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہمیں تو آپ نے ہماری فطرت ہی بنائی، ہم تسبیح والے تقدیس والے، اصل لڑاکو نہیں اصل بھڑاکو نہیں، مالک یہ تو ہماری فطرت ہی نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل میں تمہاری فطرت کو دیکھوں یا مدینے والے مصطفیٰ کے لہو کی حرکت کو دیکھوں، یار کے لہو پر مدد کے لیے دعا جاری ہے۔ عرش اعظم سے صدا آئی بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَہ، 1000 کا دستہ لے کر وادی بدر میں پہنچے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لبوں پر دعا جاری ہے۔ حضرت میکائیل سے اللہ کریم نے فرمایا دیکھیے ذرا آسمانی کائنات سے بدر کی وادی کی طرف میرے حبیب کو مدد کی اگر مزید ضرورت ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی مدد کے لیے 3000 کا لشکر جرار لے کر پہنچے۔ وادی بدر میں حضرت میکائیل 3000 کے دستے کے ساتھ وادی بدر میں پہنچتے ہیں، مگر زبان مصطفیٰ پر پھر بھی دعا یہی جاری ہے اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، مالک اگر میرے سجن میرے یار میرے صحابہ آج اس وادی کے اندر تیرے دین حق کی سربلندی کی خاطر اگر جانے قربان کر گئے تو صبح قیامت تک تیرا نام لے بار نہیں لگے گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا حضرت اسرافیل سے فرما میرے یار کی مدد کے لیے 5000 کا لشکر پورا کر بِخَمْسٍ مِّنَ الْمَلَائِکَہ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَہ، اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے 5000 کا لشکر جرار دے کر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ آج بھی جبل ملائکہ وادی بدر کے اندر اس بات پر شاہد ہے، مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی معیت میں وادی بدر میں موجود ہیں۔ حضرت حیدر کرار فرماتے ہیں 3 بار ایسے تیز فضا اور ہوا کا جھونکا آیا، حضور نے فرمایا فتح و نصرت آسمانوں سے اتر چکی ہے، فرمایا فتح و نصرت آسمانی کائنات سے اتر چکی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر دیکھیے دیکھیے جو وردی آپ نے پہن رکھی ہے جبریل امین نے اسی یونیفارم کو پہن رکھی ہے، فرمایا جو
جو دستار آپ نے پہن رکھی ہے وہی دستار جبریل امین نے پہن رکھی ہے. جس طرح کی جو یونیفارم فرشی سپاہی پہن کے آئے ہیں عرشی سپاہیوں کی بھی اللہ نے وہی ڈیوٹی لگائی. برادران اسلام میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں ہم سنتے تھے دیکھنے میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا مگر ایک آواز ہم نے سنی اقدم یا حیزم اے حیزم آگے بڑھ. نبی علیہ السلام کی بات کا میں اب کیا آقا یہ کیا ہے فرمایا جبریل کے گھوڑے کا نام ہے سرخ رنگ کے گھوڑے پر جبریل اس وقت اپنے لشکر ملائکہ کی قیادت کر رہے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں آگے بڑھ دشمن رسول پہ مزید وار کرنا. اللہ کریم فرماتا ہے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. اسا گنتے گوٹے سارے آدھے بھن کے رکھ چھوڑے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. فرمایا جوڑوں پہ ضربے لگے جوڑوں پہ ضربے لگتی تھی. صحابہ فرماتے ہیں ہمارے پاس تو اسلحہ تک نہ تھا کہ ان کے پاس 2 گھوڑے 6 ہیں 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر اتنی قلیل سی جماعت اور جناب والا اتنا قلیل سا اسلحہ لیکن جس کے ہاتھ میں چھڑی تھی وہی تلوار کا کام کر رہی تھی. سیدنا حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ابھی ہاتھ کا اشارہ ہوتا تھا دشمن پہ ہمارا ضرب نہیں پڑتا تھا گردن پہلے سر تن سے جدا ہو جاتا تھا. میرے آقا نے فرمایا یہ ملائکہ کی مدد اور نصرت ہے جو اللہ کریم نے ہماری خاطر بات کے بدر میں نازل کیا. اللہ کریم نے فرمایا فَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے تحقیق تمہاری مدد فرمائی وادی بدر کے اندر صبح قیامت تک بدر کی وادی کی فتح و نصرت قرآن سلامی پیش کرتا ہے. یہ کتنی عظیم الشان وادی ہے یہ کتنی عظیم المرتبت وادی ہے یہ کتنی عظیم المرتبت عظیم الشان وادی ہے جو اسلام ایک ہسٹری کو اپنے سینے میں سمائے. 14 اصحاب رسول نے اس بدر کی وادی میں جامع شہادت نوش فرمایا جن میں سے 6 مہاجر صحابہ 8 انصاری صحابہ. نبی علیہ السلام سے روانہ ہوئے تھے آپ نے فرمایا جو کم سن صحابہ ہیں ان کو واپس کیا جائے. بالاتفاق علماء فرماتے 308 صحابہ اکرام کی تعداد مگر ان میں سے 5 صحابہ وہ ہیں جن کو اعزازاً میرے کریم دو جہاں ہیں شامل جنگ فرمایا تھے نہیں حضور نے فرمایا ہیں جیسے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان آپ مدینہ طیبہ میں رہیں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کرتے رہیں آپ کو بدر کے شہداء اور غازیوں کے برابر ضرور اللہ اجر عطا فرمائے گا. اس طرح اعزازاً 5 صحابہ وہ ہیں جن کو میرے کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا. حضرت عمیر بن ابی وقاص صحابی رسول اللہ کم سن ہے. نبی علیہ السلام نے حکم دیا آپ چھوٹے واپس لٹ جائے. رو پڑے تھے بیٹے علی کی مسجد کے پاس ذل حلیفہ میں آقا میں بہت بڑا تیر انداز اور میں ماہر تیر انداز اجازت عطا فرمائے. نبی علیہ السلام نے جب ان کے جذبے کو دیکھا صحابہ سے فرمایا عمیر کی اس جذبہ جہاد کو دیکھ کر ہم اسے اجازت دے رہے ہیں کہ یہ میدان بدر کی طرف چلے اور یہ بھی بدر کے شہداء میں شامل ہیں. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ اور بدر کے عظیم الشان شہداء امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ان بدر کے عظیم الشان شہداء کا اسماء گرامی پڑھ کر اللہ کے حضور ان کے واسطے اور وسیلے سے جب کبھی کوئی مومن دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو شرف استجابت عطا فرماتا ہے. برادران اسلام یہ بدر میدان بدر میں عظیم الشان فتح ملی. فرشتے اتنی تعداد میں اللہ کریم نے بھیجے کیوں حالانکہ ایک ہی آ جاتا کافی نہیں تھا. بولو ایک کو بھیج چھڑے نا اللہ کریم حضرت ملک الموت کو کلہ اسرائیل انہیں منہ فرما کے رخ فرما کے بری مکڑا میں کھاوے پیچھا بچنی ہے ہاں. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر مصطفیٰ کے ناموس کی خاطر الہ کلمت الحق کی بلندی کی خاطر
رب دو جہاں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق کی سربلندی کی خاطر 5000 ملائکہ کی نوری جماعت کو بھیج کر ثابت کر دیا۔ اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ مسلمان لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، ہمیشہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم اپنے سینے میں ایمان کی دولت کو محفوظ رکھو گے۔ آج مسلم امہ کیوں ذبوحالی کا شکار ہے؟ آج مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا حکمران نہیں جو فلسطین کے شہداء کے حق میں یا وہاں کے غازیوں کے حق میں آواز بلند کرے۔ آج وجہ کیا ہے؟ مسلم امہ اپنی اس دعوت کو بھول چکی جو بدر کی وادی میں حضرت سیدنا مقداد بن اسود نے دیا تھا۔ مدینہ سے چلے تھے، مدینہ طیبہ سے، کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین تم تو میرے ساتھی ہو، تم آئے تھے میرے ساتھ مکہ المکرمہ جیسے عظیم الشان شہر کو قربان کر کے، مگر میں اہل مدینہ سے پوچھتا ہوں اہل مدینہ بتاؤ تو صحیح تم میرے ساتھ ہو یا نہیں؟ مقداد بن اسود نے اور حضرت سعد بن معاذ نے، سعد بن عبادہ نے کھڑے ہو کر انصار مدینہ کی طرف سے قیادت کرتے ہوئے عرض کیا تھا میرے آقا بدر تو یہ کھڑا ہے، کریم دو جہاں یہ تو بدر ہے جہاں ہم پہنچ رہے ہیں، کریم دو جہاں بدر کیا آپ سمندر میں کود جانے کا حکم دیں، ہم سمندروں میں آپ کے اشارہ بدو پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ فضائے بدر پیدا کر۔ اور بدر کی وادی میں جب فتح و نصرت ملی 70 کافر جہنم رسید ہوئے۔ اللہ کریم فرماتے کافروں کی ہوا کو ہم نے اکھاڑ دیا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ کافروں کو مارا کس نے؟ صحابہ حملہ کر رہے تھے، فرشتے مدد کر رہے تھے، تائید و نصرت الہی شامل تھی، مگر رب فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، بلکہ یہاں مزے کا وہ جملہ مجھے یاد آ گیا۔ خطیب پاکستان مولانا افتخار الحسن صاحب شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فیصل آباد والے، وہ کہا کرتے تھے رب کائنات نے فرمایا جبریل 5000 لشکر ملائکہ کی قیادت دے کر میں رب دنیا پہ ثابت کر رہا ہوں حبیب کی مدد کے لیے اگر ضرورت پڑے رب ملائکہ کی جماعت سے بھی یہ کام لے سکتا ہے۔ پھر فرمایا جبریل جاؤ، جبریل ذرا میرے قریب آؤ، آپ فرمائے اللہ کریم نے فرمایا جبریل میری قربت میں آؤ، جبریل قربت الوہیت کی طرف بڑھے، فرمایا ذرا اور قریب ہو جاؤ، فرمایا جبریل قربت الوہیت کی طرف بڑھے، فرمایا اور قریب ہو جاؤ، قریب کر کے فرمایا جاؤ نا آپ بدر کی وادی میں میرے حبیب سے فرمانا میرے حبیب یہ 5000 کا لشکر ملائکہ کی مدد و نصرت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ مدینے والے میں رب ہو کے کہتا ہوں انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں رب بھی تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم، میں رب ہو کر تمہارے ساتھ۔ اللہ کریم کی مدد و نصرت وادی بدر میں اتری ہے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سرفراز فرمایا، نماز عصر کی امامت کا وقت آیا، حضور نے صفیں درست فرمائی، صحابہ کرام نے لشکر اسلام کی صفیں ترتیب دی، نماز عصر کی امامت شروع فرمائی، ادھر سے سید القدس روح القدس جبریل امین بیت المعمور کا خطیب آدم سے لے کر میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی و رسول کا صحابی حضرت جبریل امین ملائکہ کی مقدس جماعت سے کہتے ہیں ملائکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں میرے محبوب نے قیام میں اپنے آپ کو منتقل کر دیا ہے، اللہ کی عبادت شروع ہو گئی ہے، ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے، چلیے پرواز کیجئے واپس آسمانوں کی طرف۔ ملائکہ ساز و سامان سمیٹ کر جب جبریل کی قیادت میں پہلے آسمان کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، سید محمود آلوسی بغدادی تفسیر روح البانی میں فرماتے ہیں آسمان دنیا کا دروازہ بند ہے، جبریل دستک دیتے ہیں، فرماتے ہیں دروازہ کس نے بند کیا؟ یہ تو میں آدم سے چلا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کبھی میرے لیے یہ دروازہ بند نہیں ہوا، آج کیوں بند ہے؟ دروازہ کھولیے۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، ہائی کمان سے رابطہ کریں، ہائی کمان سے رابطہ فرمائیں۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل امین جی مولا رب جلیل، فرمایا بتائیے کیا چاہتے ہو مالک؟ آسمانی کائنات کا دروازہ میرے لیے بند ہے، فرمایا ہاں
जिब्रील बताओ तुम्हें भेजा कहाँ था? मालिक वादी बद्र के अंदर भेजा किस लिए था? यार की मदद और नुसरत के लिए। फरमा फिर कर रहे हो मालिक, कर रहे हैं, काफिरों को भड़का दिया हमने। फदरिबू फौकल आना के वदरिबू मिनहुम कुल्ला बनान, उनके गिरते गोले हमने सारे तोड़ के काफिरों को बद्र की वादी से भगा दिया है। सिर्फ काफिर ही नहीं भागे, शैतान भी उनके साथ भागा। और उसने कहा था जो कुछ इन्नी अरा माला तरो, जो शायद मैं पे अबे ना तुझी नहीं मिलते तो जिब्रील जाया है कल। फरमा यहाँ तो जिब्रील मदद नुसरत के। फरमा फिर क्या हुआ? फरमा तेरे हबीब को मदद मिल गई, फतह हो गई, मैदान जीत के हम वापस आसमानी कायनात की तरफ आए हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया था, जिसने फरमाया जिस हबीब की मदद और नुसरत के लिए सैयदुल मलाइका रूहुल कुदुस जिब्रील अमीन हमने आपको भेजा है, यार से वापसी की इजाजत मांगी है या नहीं मांगी? या अल्लाह तेरे हबीब ने तो नमाज शुरू फरमा दी। साहबा फरमाते हमने देखा ऐन हालत नमाज में हुजूर मुस्कुरा रहे, ऐन हालत नमाज में। यार वो नमाज कैसी होगी? इमाम आगे खड़ा होता है, मुक्तदी को इमाम की मुस्कुराहट का अंदाजा कैसे होगा? यहाँ पर कमाल लिखा इमाम सयूती ने। फरमा सहाबा की नमाज ऐसी नमाज थी, इबादत खुदा की करते थे, जलवा मुस्तफ़ा का करते थे, फरमा मुखड़ा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करते थे। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया आका इस राज को आश्कारा कीजिए, आज नमाज में मुस्कुराए हैं। मेरे महबूब ने फरमाया हाँ हाँ। जिब्रील तशरीफ ले गए थे आसमानी कायनात पर। फरमा दरवाजे बंद पाए, अर्श आज़म से सदा आई, क़यामत आ सकती है, जिब्रील दरवाजे नहीं खुल पाएंगे जब तक हसनैन के नाने की तरफ से ओके ना हो जाए, माँ महबूब की इजाज़त मिल जाए, उस वक्त तक वापस आसमानी कायनात में तुम्हारा दाखिला बंद है। वो अल्लाह का सच्चा हबीब जिसकी खातिर अल्लाह करीम ने कुरान मुक़द्दस नाज़िल फरमाया, उम्मत की रहनुमाई और रहबरी के लिए ऐसा अजीम व शान कलाम अता फरमाया। रब फरमाता है फलम तक़तुलूहुम, तुसा नहीं लड़े, फलम तक़तुलूहुम वलाकिन अल्लाह क़तलहुम, तुसा नहीं मारे काफिरों, वलाकिन अल्लाह क़तलहुम, इनको अल्लाह ने मारा। वमा रमयता इज़ रमयता, आपने इनकी तरफ कोई शय नहीं फेंकी। वो इशारा शब हिजरत की तरफ भी है, जो खाक हुजूर ने उठाकर सूरह यासीन की इब्तदाई 9 आयात पढ़कर शाहतुल वजूह कहकर मेरे मुस्तफ़ा ने उनकी आंखों में डाली थी। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे हबीब आप आराम से चलिए, काफिरों को हमने अंधा कर दिया है। रब फरमाता है वमा रमयता, सुनिए तुसा खाक को नहीं फेंकी, मा रमयता जद तुसा फेंकी, वलाकिन अल्लाह रमा, तुसा नहीं फेंकी, वो तो रब्बे जुल जलाल ने उन्होंने मुंह से खाक फेंकी। गोया अपने हबीब की अदा को रब ने अपनी अदा तसव्वुर किया। इसीलिए कुरान मजीद में ऐलान फरमाया मैं युतिर रसूल फ़क़त अता अल्लाह, मदीने वाले की रिसालत और हुजूर की इताअत का पटा अपने गले में डाल के आ जाओ, मैं रब इतना राजी हो जाऊंगा, इतना राजी हो जाऊंगा, इतना राजी हो जाऊंगा। रसूल की इताअत को अपनी इताअत तसव्वुर करते हुए मैं रब गवाही दूंगा फ़क़त अता अल्लाह, तुमने मदीने वाले की इताअत की, मैं कहता हूँ तुमने रब्बे जुल जलाल की इताअत। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।